ہاں میں نے کپڑے بھی بدل دیے کیونکہ وہ عبایا میں گندا نہیں کرنا چاہتی. میں نے کہا چلو اس کو عمرے میں پہن لیں گے. بس کافی اپنے لیے بنا لی ہے مزدار سی. میں نے کہا آپ کے ساتھ گپ شپا لگاتی ہوں. گپ شپا تو گپ شپا پہلے تو خیر ایک لیزر کے حوالے سے شروع کر دوں کہ ایک بچی ہے, اس کا کیا نام ہے, چلو ڈھونڈنا پڑے گا. یہ بچی کون ہے, بچی ہے کہ بڑی ہے کہ بوڑھی ہے پتہ نہیں ہے, لیکن انہوں نے مجھے میسج کیا ہے. میسج میں یہ کہتی ہے مما میں, اچھا بچی ہے, مما میں ہر پروگرام میں پوچھتی ہوں لیزر کے بارے میں بتائے, فیس لیزر فیس لیزر فیس لیزر فیس لیزر, اور آپ بتاتی نہیں. نام ہے ان کا فاطمہ خان 2440. پہلے تو آپ کو بگ سارا بگ والا ہگ, پھر بگ والی سوری کہ آپ کو میں نے تنگ کیا, اور آپ کا کمنٹ میں نے دیکھ کے بھی آپ کو جواب نہیں دیا. ویسے میں نے جواب دیا تھا آپ کو کہ میں انشاءاللہ لیزر کے بارے میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو, پر ولاگ نہیں بنایا. چلے آج بسم اللہ کرتے ہیں, لیزر کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کو. تو یہ ان سب میری بچیوں کے لیے, بہنوں کے لیے, پپیوں کے لیے, خالاؤں کے لیے, مامیوں کے لیے یہ ولاگ ہے, اور ان بچوں کے لیے بھی, میل حضرات کے لیے بھی جن کے جو کہ انوانٹیڈ ہیئر ہے, جیسے کہ مردوں کے یہاں پہ ہیئر ہو جاتے ہیں, کانوں کے قریب ہیئر ہو جاتے ہیں, تو ان کو بھی وہ اچھے نہیں لگتے ہیں. تو خیر شروع کرتے ہیں, چلے یہ ولاگ, اور میں آپ کو بتاتی ہوں لیزر کے بارے میں. تو ایز یو گائز نو, ایز آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں لیزر ٹیکنیشین رہ چکی ہوں, بلکہ ابھی بھی میرے گیسٹ ہاؤس میں میری لیزر مشین پڑی ہوئی ہے. بس اب یہ ہے کہ ہم واپس لے آئے ہیں. اپنی چیریٹی کو میں ڈونیٹ کرنا چاہ رہی تھی, کیونکہ وہ 40,000 پاؤنڈ کی ہے. 40,000 پاؤنڈ کی یہ مشین میں نے الحمدللہ اس پہ بہت کمایا. یہ میں نے لی تھی 2014 میں. 40,000 کی یہ مشین تھی. اس کا نام ہے ایلپس جنریشن 2 IPL لیزر مشین, اور یہ ان دنوں بہت ٹاپ پہ تھی. خیر اب تو دنیا جہاں کے لیزر آ گئے ہیں, لیکن آپ یقین کریں کہ ہم نے پوری فیملی نے سوائے نافیہ کی, کیونکہ نافیہ کو کوئی انر پرابلم تھی, تو اس کو کافی 6 7 8 لگے تھے. اور ابھی بھی بیچ میں کبھی کبھی نکل آ جاتے ہیں, تو کبھی کبھی میں ٹاپ اپ اس کو دے دیتی ہوں. لیکن میرے سمیہ کے, ملیحہ کے, ہم نے اپنے لیگ تو انڈر آرم تو فل فیس اور سب کچھ اپنی مشین سے کیا ہے. اور 3 ٹریٹمنٹ, صرف 3 ٹریٹمنٹ لیے تھے, اور پھر 1-2 دفعہ سال میں ٹاپ اپ کیا تھا. اور اب الحمدللہ ایسے ہے جیسے انڈا صاف ہوتا ہے بالوں سے, ویسے ہمارے فیس صاف ہے. سو لیزر کے بارے میں چلے میں ساتھ ساتھ چائے بھی پیوں نا, کیونکہ میں نے ناشتہ نہیں کیا ہے اور 11 بج گئے ہیں. میں بس جب اٹھتی ہوں تو کبھی ایک کام کبھی دوسرا کام, اور ناشتہ رہ جاتا ہے میرا. میں نے بس ٹوسٹ کو تھوڑا سا بٹر لگا کے تھوڑا سا وہ کیا, ٹوسٹ کر دیا. مجھے ایسے نہیں اچھا لگتا کہ ٹوسٹ کو گرم کروں اور پھر لگاؤں اس کے اوپر بٹر. میں ٹوسٹ کے اوپر بٹر لگا کے پھر ٹوسٹر میں ڈالتی ہوں, حالانکہ ڈینجرس ہے پر میں ایسے کرتی ہوں. اب یہ نہ کہنا ماما یہ ڈینجرس ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ ڈینجرس ہے. اچھا, تو لیزر از ون آف دا بیسٹ ٹریٹمنٹ فار انوانٹیڈ ہیئر. مطلب اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے نا کہ لیزر ہم کریں, تو لیزر ایک ایسا ٹریٹمنٹ ہے کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو, آپ سیٹ ہو, آپ کے پیریڈ میں, آپ کے اوری میں, یہ سب کچھ جیسے وومین کی پرابلم ہوتی ہے وہ آپ کو نہ ہو, آپ پریگننٹ نہ ہو, اور آپ کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہو ان سائڈ جس سے کہ ہیئر گروتھ ہوتی ہے, تو آپ کے لیے لیزر دا بیسٹ ہے. کیونکہ لیزر سے بال ختم ہو جاتی, کسی کی 3 ٹریٹمنٹ میں, کسی کی 6 ٹریٹمنٹ میں, کسی کی 12 ٹریٹمنٹ میں. لیکن ڈیپینڈ آن لیزر مشین اور ڈیپینڈ آن ٹیکنیشین کہ وہ آپ کو لیزر کا ٹریٹمنٹ کیسے دیتی ہے. اب بہت زیادہ لیزر ٹیکنیشین جو ہوتے ہیں وہ آپ کو بس یو کر کے دے دیتے, ایسے نہیں.
ہمیشہ لیزر کے ہیڈ کو 10% اوورلاپ کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ ایسے تھوڑا سا اوورلاپ. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے بال صاف ہو جاتے ہیں لیکن کئی بال ہوتے ہیں، وہ اس لیے کہ ٹیکنیشین اس کو 10% اوورلاپ نہیں کرتی، ایسے 10% اوپر چڑھاتی نہیں ہے، تو بال وہ ختم نہیں ہوتے. آپ نے ایچ آف ایوری فولیکل جو ہے، جو آپ کے پوز میں بال ہے، اس کو آپ نے ہٹ کرنا ہے، تبھی وہ ختم ہوں گے. اب اگر آپ یو کے میں ہے فاطمہ اور آپ نے یو کے لیے بھیجا ہے، تو یو کے میں ایک سے ایک اچھی مشین ہے ٹیکنیشین کے پاس، لیزر تھراپسٹ کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس. اور یہاں تک اگر آپ بہت زیادہ پریشان ہیں تو اگر آپ کا جی پی اچھا ہے تو وہ آپ کو ریفر بھی کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارا ادھر لینڈوک ہاسپٹل میں، اور اس میں ڈاکٹر جو ہے وہ یہ انوانٹیڈ ہیئر ریموور کرتے ہیں. تو ٹرائی کر لیں اگر آپ کا جی پی آپ کو ریکمینڈ کر دے. اس کے علاوہ آپ کو جو اچھی پرائسز ہیں، آپ کو اچھی پرائز مل جائیں گی. میرے خیال میں گروپن ہے، وہاں لیزر کی اچھی پرائزز ہوتی ہیں. بہت زیادہ سائٹ ہے، گوگل کر لیں آپ کو، تو آپ کو وہاں پہ فل باڈی کی بھی پرائس مل جائے گی. اب جن کا میرے جیسا، کیونکہ میرا مشین 40,000 کا میں نے لیا تھا، تو میں افورڈ نہیں کر سکتی تھی کہ میں کسی کو چیپ یا سستا ٹریٹمنٹ دے دوں. اور اس کے ٹاپ پہ ہمیں ڈونگل لینا پڑتا تھا، کیونکہ ایک شاک ہمیں 50 پینس کا پڑتا تھا، یعنی مشین الگ سے لے لی 40,000 کے، اور پھر جو شاک ہوتا ہے وہ ہمیں ڈونگل لینا پڑتا تھا، 2,000 پاؤنڈ کا ڈونگل. اور وہ میرا ایسے ختم ہو جاتا تھا، کیونکہ میری لیزر کلینک بہت بیزی ہوتی تھی، بہت زیادہ. اور 2014 15 16 17 18 19 20 تک میں نے اس لیزر مشین سے خوب کمایا، اور ہم فل فیس کا 120 پاؤنڈ لیتے تھے، اور کبھی سیل پہ لگا دیتے تھے تو 80 پاؤنڈ. پر سیل پہ ہم ایسے لگاتے تھے کہ ہمارے ساتھ 3 سیشن بک کرو اور ایڈوانس میں تینوں کے پیسے دے دو. اب ایک فل فیس پہ میں تقریباً لگاتی تھی 100 یا 101 102 فل فیس پہ شوق لگتے تھے. تو آپ خود سوچیں کہ 50 پاؤنڈ تو یہ ہو گئے فل فیس کے. تو 120 میں لیتی تھی تو 50 پاؤنڈ یہ ہو گئے. پھر اس کے اوپر ریزر لگتا تھا، جیل لگتا تھا، پھر ایلوویرا جیل ہم لگاتے تھے. تو اس طریقے سے لیزر مشین کی بجلی بھی ہے، لیزر مشین کی کاسٹ بھی ہے. تو اگر آپ کو کوئی 100 پاؤنڈ بھی فل فیس کا چارج کرتا ہے، 80 پاؤنڈ بھی چارج کرتا ہے، تو آنکھیں بند کر کے ان کے پاس چلے جائیں، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ان کی مشین دا بیسٹ ہے. کیونکہ جو سستے مشینیں ہیں، جنہوں نے 10-12 ہزار پاؤنڈ کی چائنیز مشینیں لی ہوئی ہیں، تو ان کو نہ شاپ کی ضرورت ہوتی ہے نہ کیا، بس وہ اپنا مشین ایک دفعہ انویسٹ کر لیتے ہیں اور بس لگاتے رہتے ہیں. تو وہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ 30 پاؤنڈ کا بھی آپ کو فل فیس دے دے. میری صلاح ہوگی کہ آپ ہمیشہ جس ٹیکنیشین کے پاس بھی جائیں لیزر کے لیے، تو آپ پہلے ان کی مشین کا نام ضرور سمجھ لیں، اور گوگل کر کے اس مشین کو سرچ کریں کہ اس مشین کی کیا ریٹنگ ہے. کیونکہ میں ہمیشہ لوگوں کو کہتی تھی کہ میری مشین ایلپس IPL ڈیول موڈ جنریشن 2 مشین ہے، جا کے جنریشن 2 مشین ہے، جا کے دیکھ لو، سرچ کر لو، یہ کوائٹ ایکسپینسو مشین ہے اور اس کے ریزلٹ کیسے. میں ہر کسٹمر کو یہ کہتی تھی. نمبر 1 تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یس، لیزر مشین کام کرتی ہے اگر مشین ورتھ اٹ ہو، اگر مشین اچھی ہو. اب مشین کا کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ نمبر 2، مشین کا پتہ آپ کو ایسے چلے گا کہ آپ جس کے ساتھ بھی اپوائنٹمنٹ بنائے اس کی مشین کو چیک کرے. یا تو ڈائریکٹلی ان سے پوچھیں، ان کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، یا پھر اگر جائیں کنسلٹیشن کے لیے تو ان کی مشین کو کہیں مجھے مشین دکھا دے کہ آپ کون سی مشین پہ میرا کام کریں گے، اور اس کو گوگل کر کے اچھی طریقے سے سوچ لے کہ یہ مشین کیسی ہے اور کیسی مجھ پہ کام کرے گی. نمبر 3، ڈاکٹر کا کنسلٹیشن ڈاکٹر سے ضرور رجوع کرے. اور جب لیزر کے لیے اگر کوئی صحیح ٹیکنیشین ہوگی تو وہ 4-5 صفحوں کا کنسلٹیشن فارم آپ سے سائن کرے گی، تو اس میں اپنے ایکوریٹ صحیح جواب دے دے
تاکہ آپ کو ان کو ٹیکنیشین کو پتا ہو کہ آپ کے ساتھ صحت کے معاملے میں کیا ہو رہا ہے، آپ کی اسکن ٹائپ کیا ہے، آپ کے بال کتنے موٹے ہیں، کتنے پتلے ہیں، وہ پورا کنسلٹیشن فارم ہوگا۔ نمبر 4 ہی ہے نا، آج کل میں بات کرتے کرتے بھول جاتے ہوں۔ نمبر 4 یہ ہے کہ آپ ان سے یہ ضرور پوچھیں کہ کتنے سیشن میں میرے بال ختم ہوں گے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ بہت ٹیکنیشین ہے وہ آپ کو کہتے ہیں 3 سیشن میں بال ختم ہوتے ہیں، اور جا کے آپ 20 سیشن کر لیتے ہیں، اور پھر آخر میں وہ آپ پہ یہ الزام لگا لیتی ہے کہ جی یہ کوئی انر پرابلم ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ انر پرابلم کا پہلے سارٹ آؤٹ کرو، پہلے انر پرابلم اپنا ڈاکٹر سے رجوع کرو کہ مجھے کوئی انر پرابلم تو نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی انر پرابلم ہے، کوئی ہیلتھ ایشو ہے وومین والی، تو بالکل لیزر نہ کریں، کیونکہ فائدہ ہی نہیں ہے۔ آپ لیزر کریں گی، 2-3 مہینے کے لیے بال جائیں گے، پھر واپس آ جائیں گے۔ تو ضرور پہلے اپنے ہیلتھ کے بارے میں دیکھیے کہ آپ کا ہیلتھ صحیح ہے، آپ صحیح میڈیکیشن لے رہے ہیں، پھر جا کے لیزر کیجئے۔ اچھا، ایک اور بات آپ کو میں بتا دوں کہ آپ جب لیزر کریں تو اس پہ اگر آپ کو مائیگرین ہے، آپ کو سیویئر ہیڈ ایک ہوتا ہے، تو بھی جو لیزر کی جو برائٹنس ہے نا، وہ ایسے نہ ہو آپ کو مائیگرین زیادہ کر دے۔ کیونکہ میں مائیگرین سے سفر ہوتی تھی، اور میں جب بھی لیزر لیتی تھی تو مجھے 8 دن بہت زیادہ درد ہوتا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا بیوٹی کا عشق اتنا چڑھا ہوا تھا کہ میں نے لے لیے تھے 3 ٹریٹمنٹ میں، لیکن مجھے ان 3 ٹریٹمنٹ کے دوران بہت زیادہ مائیگرین ہوتی تھی۔ اچھا، دوسری ایک بات آپ کو کہوں، لیزر انہی لوگوں کے لیے اچھا ہے، انہی لوگوں کے لیے، یہ دس از ویری ویری امپورٹنٹ۔ لیزر انہی لوگوں کے لیے اچھا ہے جن کے بال سخت ہیں، جن کے بال سخت ہیں انہی لوگوں کے لیے لیزر اچھا ہے۔ اگر آپ کے بال بہت نرم ہیں تو یقین کریں نرم بال آپ کو 6-7 ٹریٹمنٹ لینے پڑیں گے، اور سخت بالوں کے لیے آپ کو 2-3 ٹریٹمنٹ لینے پڑیں گے۔ اب دوسری ایک بات آپ کو کہوں، اب کچھ مشین ہوتے ہیں کہ جو صرف سکن ٹائپ 1، 2 اور 3 ٹریٹ کرتے ہیں۔ اب میری مشین سکن ٹائپ 5 تک ٹریٹ کرتی تھی، یعنی کہ مطلب کوائٹ ڈارک سکن بھی ٹریٹ کرتی تھی۔ اب اگر آپ کا سکن لائٹ ہے اور اس کے اوپر لائٹ بالکل بلونڈ سے بال ہے، تو اپنے پیسے ضائع نہیں کیجیے، کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ جو لائٹ سکن ہو، لائٹ اس کے اوپر بال ہونا، تو وہ آپ کتنی بھی خواریاں کریں نا، وہ جائیں گے نہیں۔ تو ایسے اپنے پیسے ضائع نہ کریں۔ اگر آپ کے بال سخت ہیں، کوس بال ہیں، بلیک ہیں، براؤن ہے ڈارک، اور آپ کی لائٹ سکن ہے، تو پرفیکٹ کار کرے گا۔ آپ کی سکن ٹائپ 1، 2، 3، 4، 5 تک ہے، لیکن بال آپ کے ڈارک ہے، تو that's it, you are the right person کہ آپ لیزر لے لو۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ بات جو میں اپنے سب کلائنٹ کو کہتی تھی کہ لیزر کے بعد SPF لگانا اتنا ضروری ہے جتنا کہ نماز میں قیام کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ SPF نہیں لگاؤ گے تو لیزر سے بال تو ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ کو اتنے زیادہ پگمنٹیشن ہو جائے گی، اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ آپ کہو گے کہ یا اللہ وہ بال ہی بہتر تھے۔ تو جیسے ہی آپ لیزر کرو، لیزر سے سیدھا الویرا جیل از امیزنگ۔ کوئی اور کریم نہ یوز کرے۔ بوتس میں ادھر ادھر 100%، 99% الویرا جیل ملتا ہے، آپ بے شک وہ لے لیں، نہیں تو گھر میں اگا ہوا لے لیں اور وہی الویرا جیل لگائے۔ الویرا جیل لگا کے وہ اوپر سن بلاک، سن پروٹیکشن، سن سکرین جسے کہتے ہیں، یا SPF 30 اور 50 لگائیں، اس سے کم نہیں۔ اچھا، اب اگر آپ لیزر کریں تو لیزر کے بعد کوشش کریں کہ آپ دھوپ میں نہ جائیں، کیونکہ 3 دن کے لیے آپ دھوپ میں بالکل نہ جائیں۔ اگر آپ دھوپ میں جائیں گی تو آپ کو پگمنٹیشن ہو جائے گا، ڈسکلریشن ہو جائے گا، ہائپر پگمنٹیشن ہو جائے گا، اور آپ کو بہت زیادہ مسئلے ہو جائیں گے۔ دوسری ایک بات اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ 3 دن کے اندر کم سے کم 24 آور کے لیے آپ کوئی میک اپ کا استعمال نہ کریں، کیونکہ آپ کے پورز اوپن ہوتے ہیں، اور اس میں اگر یہ میک اپ کے ناسٹی پروڈکٹ چلا جائے تو آپ کو بلیک ہیڈ بھی آ سکتے ہیں، آپ کی سکن بھی ڈیمیج ہو سکتی ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ وہ جو لیزر کی جو ہوتے ہیں نا، جو شعائیں ہوتی ہیں، جو لائٹ ہوتی ہے، وہ وہاں بیٹھی ہوتی ہے کتنے ویکس
2 वीक्स वो वहाँ वो लाइट बैठी होती है और वो आपके फॉलिकल से उस बाल को ख़त्म करती है। तो अगर आप एकदम से मेकअप लगाएंगे तो ये भी बहुत गलत बात है। और बात, जब आप लेज़र करें तो लेज़र के बाद अगर आपके बाल आ जाए तो उसको आप प्लक या जड़ों से ना निकालें, वैक्सिंग ना करें, प्लक ना करें, उसको आप शेव करें। जितना आप शेव करोगे इतना ही ज़्यादा आपके बाल ख़त्म हो जाएंगे। एक और बात, अगर अभी आपने डिसाइड कर लिया है कि आप लेज़र करना जा रहे हो तो फिर अभी से जब तक आपका अपॉइंटमेंट है कम से कम 2 वीक पहले से आप अपने बालों को शेव करना शुरू करें। और कब अगर आपने थ्रेडिंग की है और वैक्सिंग की है तो बिल्कुल ट्रीटमेंट के लिए ना जाएं, क्योंकि लेज़र तभी काम करती है जब आपके फॉलिकल में बाल की जड़ मौजूद हो। अगर वो जड़ मौजूद नहीं है तो खाली फॉलिकल को हिट करने से क्या मिलेगा? स्वाह मिलेगा। वो पंजाबियों वाली बात, स्वाह मिलेगा। तो आपको यानी कि वहाँ पे आपका बाल की जड़ का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेज़र उस जड़ को हिट करता है, आपकी स्किन को हिट नहीं करता। तो आप अगर डिसाइड अभी मेरे व्लॉग के बाद आप लोगों ने डिसाइड कर लिया फॉर एग्जांपल कि हम तो लेज़र करेंगे, तो मेरी सलाह है आपसे कि आप कम से कम 3 वीक शेव करें और 3 वीक कोई वैक्सिंग और थ्रेडिंग ना करे, जड़ से बालों को ना निकाले। क्योंकि जड़ में अगर उसकी बालों की जड़ नहीं होगी ना तो यकीन करें कि लेज़र पैसे आपके बिन में जा रहे हैं। मेरे ख्याल में मैंने सब कुछ कवर कर दिया, जो जो बताना था मैंने सब कुछ कर दिया है। लेकिन फिर भी आप लोग क्वेश्चन करोगे तो मैं कोई दूसरा व्लॉग भी बना दूंगी अगर आपको लेज़र के मुतालिक क्वेश्चन करने होंगे। लेकिन मैं लेज़र को कहती हूँ बिल्कुल करो, ज़रूर करो। हर औरत का फेस बालों से फ्री होना चाहिए थ्रेडिंग से। अब थ्रेडिंग कभी आपको बताऊँ, वैक्सिंग फेस पे मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती थी। हालांकि बहुत मेरे क्लाइंट आते थे कि वैक्स कर दो, मैं कर देती थी, लेकिन मैं उनको कहती थी वैक्स मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि वैक्स आपकी स्किन को डैमेज कर देता है। और अगर डैमेज ना भी करे ना तो वो लॉन्ग टर्म पे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देता है, क्योंकि आपको रिंकल्स जल्दी आ जाते हैं, आपको पिगमेंटेशन भी हो जाती है और आपका स्किन बहुत जल्दी बूढ़ा लगना लगता है। तो मैं आपको कहूँगी कि कभी भी वैक्स यूज़ ना करें, अगर करें तो थ्रेडिंग यूज़ करें। लेकिन थ्रेडिंग भी जब धागा हम फेरते हैं तो आपके काफ़ी पोर्स डैमेज हो जाते हैं। तो मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करती हूँ कि आप फेस पे ना थ्रेडिंग करें, ना वैक्सिंग करें, ना शेव करें, ना क्रीम करें, क्योंकि क्रीम से भी काफ़ी पिगमेंटेशन हो जाते हैं। और उसके लिए आप ज़रूर जाएं, लेज़र करके आए अगर आपको बाल तंग करते हैं। और बहुत लोग होते हैं जो कि ब्लीच कर देते हैं, बालों को ब्लीच कर देते हैं। यकीन करें सबसे बड़ा नुकसान बालों का ब्लीच है। वो अभी तो आपको खूबसूरत कर देगा, लेकिन आप 30 साल की उम्र में 60 साल की लगेंगी। ये मेरा आपसे एक वर्ड है। तो ब्लीच, थ्रेडिंग, यस मैं कहूँगी ओके 50-50 थ्रेडिंग कर लो। वैक्सिंग, ब्लीचिंग और क्रीम ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे आपको बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाएगा। मैं खाना भी इंजॉय करूँ ना साथ साथ। कभी ऐसे ट्राई करें, कभी बटर लगाएं। अगर मेरे बच्चों को पता चला कि मैं बटर खा रही हूँ ना तो मुझे ज़िबा कर देंगे, क्योंकि मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है। सिद्दीक बिल्कुल आके मेरा फ्रिज खोलता है और देखता है कि मेरी कौन सी गलत चीज़ें पड़ी हुई है। तो अगर उनको, शुक्र है उनको उर्दू नहीं आती, पता चल गया कि मैं बटर खा रही हूँ तो अच्छा। मैं बता रही थी कि इस किस्म का बटर ज़रूर ब्रेड पे लगा के ना और टोस्ट कर दे। हो, तवे पे भी कर सकते हो। मैं टोस्ट करती हूँ, कभी ट्राई करें। अच्छा, कभी कभी मैं ऐसे करती हूँ कि मैं इस पे ना मैं थोड़ा सा हनी ले लेती हूँ। ओए होए 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 होए, ओए होए 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 होए, जो नाइस होता है जो हनी लगा लो। तो मैं ऐसे प्लेन भी खाती हूँ और हनी के साथ भी खाती हूँ। अब फिर कोई कहेगा कि तुम क्यों इतनी एक्टिंग करती हो, करती हो। ये मेरी आदत है। मैं तो बस बैठी होती हूँ, खाना खाती हूँ ना, यकीन करें मैं अकेली भी हूँ तो मैं कहूँगी मैं ऐसी करूँगी, देखो ये मेरी बहुत आदत है। कोई अल्लाह का रिज़्क मुझे कोई भी अच्छा लगे ना
میری عادت ہے میں کہتی ہوں اینی تو میرے خیال میں نے لیزر کے متعلق سارا کچھ کور کر دیا. اگر آپ کو اسکن کے متعلق کچھ اور پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. الحمدللہ میں نے 25 سال اپنا بیوٹی کلینک، ہیئر کلینک اور بوتیک چلایا ہے. 25 سال. میں نے 2 پراپرٹیوں کے بیچ میں دیوار ہٹا دی تھی، تو ایک سائڈ میرا بوتیک ہوتا تھا، جس میں آپ یقین کریں سکھ لوگوں کی رومالوں سے لے کے بات کر رہی تھی تو بیٹری ختم ہو گئی. تو میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ سکھ لوگوں کے جو رومالے ہوتے ہیں نا، جو یہ اپنی گردوارے میں چڑھاتے ہیں، وہاں سے لے کے میں ٹوپیاں، پیٹی کوٹ، یعنی ہر چیز ساؤتھ ایشین لوگوں کے لیے ہر چیز میرے پاس موجود ہوتی تھی. ساڑیاں، لہنگے، برائڈل ویئر، چلڈرن ویئر، خصے تک سب کچھ ہوتے تھے. اور میرے لیزر کلینک میں اسکن ریجوینیشن، یعنی ان دنوں ان چیزوں کا اتنا زیادہ ٹرینڈ بھی نہیں تھا، اور میرے پاس اسکن ریجوینیشن، تھریڈ وین کا مشین، اسکن ریجوینیشن کا، اور بلیک ہیڈ ریموول کی مشین، گیلوانک مشین، فراڈک مشین، پتہ نہیں کیا کیا میرے پاس تھا. اور اسی طرح بیوٹی کا، اسی طرح ہیئر کا. تو چلیں اس بلاگ کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی کویسچن کرنا ہو تو ضرور کیجیے. اور ہاں، میں 2 دن غائب تھی کیونکہ سنڈے میں بلاگ پوسٹ نہیں کرتی ہوں، اور کل میرے اپوائنٹمنٹ تھے، کافی جگہوں میں میرے اپوائنٹمنٹ تھے، تو اس لیے کل بھی بلاگ پوسٹ نہیں کیا، جس کے لیے میں معافی مانگتی ہوں. چلے ملتے ہیں اگلے بلاگ میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.